بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد۔ یہاں سے ہم لوگ آج پڑھ رہے ہیں قولہ علی المعتمد۔ یہ جو مسئلہ ہے اس میں کچھ اختلافات بھی ہیں اور عبارات علماء بڑی مختلف طرز پہ آئی ہیں۔ بات یہ ہے کہ نیند ناقض وضو ہے، اور یہ بات تو متفق علیہ ہے کہ نیند ناقض وضو ہے۔ اختلاف یہاں سے ہوا کہ نیند بذات خود ناقض وضو ہے یا استرخاء مفاصل کی وجہ سے ناقض وضو ہے، یا پھر یہ کہ مظنہ خروج نجاست کی وجہ سے۔ تو یہ اس پہ بحث اس سے پہلے گزر چکی ہے جی۔ اور اصل بات یہ ہے کہ اپنی جو گرفت ہوتی ہے جوڑوں پر، اعضاء پر، مفاصل پر، وہ گرفت اگر کمزور پڑ جائے تو ایسی نیند ناقض وضو ہے، اور اگر گرفت ابھی بھی باقی ہے تو پھر نیند سے وضو نہیں ٹوٹتا۔ اور اس کی وجہ حضور کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث پاک بھی ہے۔ صحابہ بیٹھے بیٹھے سو رہے ہوتے عشاء کی نماز سے پہلے، تو آپ نے سب کے وضو کو برقرار رکھا۔ یہ حدیث پاک ہے، اس کے الفاظ گزر چکے۔ تو یہاں دیکھیے گا، فرمایا تھا متن میں پہلے کہ نوم یزیلو مسکتہ، یہ نیند جو ہے جو مزیل مسکا ہو یعنی گرفت کو زائل کر دے، وہ ناقض وضو ہے۔ اور وہ کون سی؟ جو کسی پہلو پر یا ایک سرین پر یا سر کے بل یا چہرے کے بل سونے سے۔ اور ایک بات یہ بھی ہے کہ اگر ہیئت صلاۃ پر کوئی سوئے گا تو نیند ناقض وضو نہیں ہے۔ اور ہیئت صلاۃ سے مراد، ہیئت صلاۃ ہوتی کیا ہے؟ نماز میں قیام کی ہیئت، رکوع کی ہیئت، سجدے کی ہیئت اور قعود کی ہیئت۔ ان میں سے کسی بھی ہیئت پر اگر سوئے گا تو یہ نیند ناقض وضو نہیں ہے۔ حالانکہ سرین جو ہے زمین پر جمی نہیں ہے، ایک ہی صورت تو ہے کہ قعود میں سرین زمین پہ جمی ہوتی ہے، اس کے علاوہ سجدے میں یا رکوع میں تو زمین پہ جمی نہیں ہوتی۔ لیکن چونکہ بندہ سجدے میں ہے یا رکوع میں ہے اور مسنون ہیئت پہ ہے، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس کی اپنی گرفت اپنے اعضاء پر باقی ہے، تبھی تو وہ سنت کے انداز میں وہ سجدہ کر رہا ہے یا رکوع کر رہا ہے۔ تو اس سے ایک بات سامنے آئی کہ ہیئت مسنونہ پر وہ سجدہ کرے اور اسی حالت میں اسے نیند آ جائے، تو چونکہ اس میں گرفت مضبوط ہے، اس کی باقی ہے، اس لیے وضو نہیں ٹوٹتا۔ تو نماز اور غیر نماز کے ساتھ خاص نہیں ہے، چاہے وہ نماز میں ہو یا غیر نماز میں ہو، گرفت مضبوط ہے۔ اگر ہیئت سجدہ، ہیئت مسنونہ للسجدہ کی حالت میں وہ سو رہا ہے، حالانکہ نماز میں نہیں ہے وہ، تب بھی وضو نہیں ٹوٹے گا۔ اسی کو کہا وَلَوْ فِي غَيْرِ الصَّلَاةِ، ہیئت مسنونہ پر سجدہ کر رہا ہے، سو گیا، وضو نہیں ٹوٹے گا اگرچہ وہ نماز میں نہ ہو۔ علی المعتمد، تو نماز میں نہ ہو اس میں اختلاف ہے، نماز میں نہ ہو اس میں اختلاف ہوا۔ نماز میں ہو اور حالت سجدہ میں ہیئت مسنونہ پر سجدہ کر رہا تھا، حالت سجدہ میں سو گیا، اس میں اتفاق ہے۔ نماز میں سجدے میں تھا، نماز کے سجدے میں تھا، لیکن اگر نماز میں نہیں ہے، بس یوں ہی حالت سجدے کی بنا رکھی ہوئی ہے اور مسنون حیات ہے اور نماز وہ نہیں پڑھ رہا ہے، سو گیا، تو اس میں اختلاف ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں وہ حدیث پاک اسی کے ساتھ خاص ہے، نماز کے ساتھ خاص ہے، غیر نماز میں تو نہیں، اس کی نیند ناقض وضو ہوگی۔ لیکن معتمد یہ ہے کہ نماز ہو یا غیر نماز ہو، وجہ اس کی اپنی گرفت کا باقی رہنا ہے۔ علامہ حلبی نے اسے ذکر کیا۔ تو علی المعتمد، اب اس کے بعد فرماتے ہیں علامہ شامی، اعلم انہ اختلف فی النوم ساجدا وقیل لا یکون حدثا فی الصلاۃ وغیرہ۔ دیکھیے ایک قول تو یہ بھی آ گیا کہ سرے سے حدث ہی نہیں ہے،
یہ قول حدس ہے ہی نہیں، نہ نماز میں نہ غیر نماز میں۔ اور اسی کو تحفۃ الفقہاء میں صحیح قرار دیا، خلاصہ میں فرمایا کہ یہی ظاہر المذہب ہے۔ اور ایک قول یہ ہے کہ یکون حدسن، اس کا مطلب کیا ہوا کہ دونوں جگہ حدس ہے۔ پہلا قول یہ ہوا کہ نہ نماز میں حدس ہے نوم ساجدن، اور نہ غیر نماز میں۔ دوسرا قول کیا ہے؟ یکون حدسن۔ اور خانیہ میں اسی کو ظاہر روایہ قرار دیا، لیکن فی الذخیرہ ان الاول هو المشہور، جو متن میں ہے۔ تیسرا قول کیا ہے؟ ان سجد علی غیر الہیئۃ المسنونہ کان حدسا والا فلا، اگر سجدے کی ہیئت مسنونہ نہیں ہے، غیر ہیئت مسنونہ پر سجدہ کیا، جیسے عورتوں کی طرح سجدہ کیا، تو کانا حدسن، تو یہ نیت ناقض وضو ہوگی۔ اور اگر ہیئت مسنونہ ورنہ نہیں، یعنی ہیئت مسنونہ پر سجدہ ہے تو نہیں۔ قال فی البدائع وهو اقرب الی الصواب، تو سجدے کے معاملے میں جو اختلاف ہے، ایک قول یہ ہوا کہ کسی سجدے میں اگر سو گیا تو چاہے نماز میں ہو چاہے غیر نماز میں ہو، حدس نہیں ہے۔ اور ایک یہ ہے کہ نماز میں ہو چاہے غیر نماز میں ہو، بہرحال حدس ہے۔ اور بدائع نے اس کو سپورٹ کیا کہ اگر ہیئت مسنونہ پر سجدہ کر رہا ہے تو نیند ناقض وضو نہیں ہے اگر سو رہا ہے تو، اور ہیئت مسنونہ پہ نہیں سو رہا ہے، ہیئت مسنونہ پر سجدہ نہیں ہے اور سو گیا تو نیند ناقض وضو ہے۔ فرماتے ہیں وَهُوَ أَقْرَبُ إِلَى الصَّلَاةِ إِلَّا أَنَّا تَرَكْنَا هَذَا الْقِيَاسَ فِي حَالَةِ الصَّلَاةِ النَّصْ، اس کا مطلب کیا ہوا کہ یہ درستگی کے زیادہ قریب ہے، مگر یہ کہ ہم نے یہ قیاس ترک کر دیا نماز کی حالت میں۔ تو نماز کی حالت میں سجدے میں بندہ سو رہا ہے، چاہے حالت ہیئت مسنونہ پر سجدہ ہو یا غیر مسنونہ پر سجدہ ہو، اس کا وضو ٹوٹے گا نہیں، اس کا وضو یہ نیند ناقض وضو نہیں ہوگی، یہ مطلب ہوا اس کا۔ قضا فی الحلیہ ملخصا وصحح الزیلعی ما فی البدائع فقال ان کان فی الصلاۃ لا ينتقض وضوءه، اگر نماز میں وہ سو رہا ہے، ان لوگوں نے قید نہیں لگائی کہ سجدہ ہیئت مسنونہ پر ہو، تو اس کا مطلب ہیئت مسنونہ یا غیر مسنونہ، نماز اس کی جاری ہے، وہ سو رہا ہے، اس کا وضو نہیں ٹوٹے گا۔ لقول علیہ الصلوۃ والسلام لا وضوء علی من نام قائما او راکعا او ساجدا، دیکھ لیے کیا سرکار نے فرمایا کہ وضو نہیں ہے، یعنی وضو نہیں ٹوٹا کہ جا کے وضو بنانا ہو۔ یہاں پہ ساجدن فرمایا، تو یہاں پہ ہیئت مسنونہ کا ذکر کی قید تو نہیں ہے، تو فرمایا وَإِن كَانَ خَارِجًا خَارِجَهَا فَكَذَلِكَ فِي الصَّحِيحِ، اگر نماز میں نہیں ہے اور کھڑے کھڑے یا رکوع میں یا سجدے میں سو گیا تب بھی یہی حکم ہے۔ ان کان علی حیات السجود، اگر حیات سجود پر ہو تو اس کا مطلب وہی حیات مسنونہ پر، ورنہ اگر سجدے کی حالت میں جیسے عورتیں سجدہ کرتی ہیں اگر سو گیا وضو ٹوٹے گا۔ وَبِهِ جَزَمَ فِي الْبَحْرِ وَكَذَلِكَ علامۃ الحلبی فی شرح المنیہ، اور اس میں خلاصہ سے نقل کیا کہ ان سجود السہوی والتلاوتی وقد الشکری عندہما کسجود التلاوت کسجود الصلاۃ، بندہ سجدہ سہو میں ہو، سجدہ تلاوت میں ہو، اور سجدہ شکر بھی صاحبین کے نزدیک اس میں شامل ہے، کیونکہ یہ مشروع ہے کہ نہیں ہے اس میں اختلاف ہوا، بہرحال کوئی بھی سجدہ ہو وہ سب نماز کے سجدے کے درجے میں ہیں۔ تو اگر ان سجدوں میں ہو اور نیند آ گئی تو اس سے وضو نہیں ٹوٹے گا، لے اطلاق لفظ ساجدہ فی الحدیث، سجدہ ہو
اگر خارجی صلاۃ ہے اور کوئی سجدہ بھی نہیں کر رہا پر بس صرف یہ حیات سجدہ بنی ہوئی ہے اور وہ بھی مسنونہ نہیں ہے تو وضو ٹوٹے گا. مسنون حیات ہے تو وہاں بھی نہیں. فیترک بہ القیاس فیما هو سجود شرعن، جو سجود شرعی ہے وہ اس حدیث پاک کی وجہ سے، کیونکہ حدیث پاک میں لفظ ساجدن مطلقاً آیا، تو جب حدیث پاک موجود ہو تو قیاس نہیں کر سکتے. وَيَبْقَى مَا عَدَاهُ عَلَى الْقِيَاسِ، اور اس کے علاوہ یعنی نماز میں بندہ نہیں ہے تو پھر وہ حدیث پاک اس کو شامل نہیں ہے، تو پھر قیاس میں باقی رہے گا کہ جب گرفت مضبوط ہے اس کی اپنے اعضاء پر، مفاصل پہ، تو ایسی نیند ناقض وضو نہیں ہے، اور گرفت چلی گئی تو ایسی نیند ناقض وضو ہو جائے گی. اسی کو فرمایا وَيَبْقَى مَا عَدَاهُ عَلَى الْقِيَاسِ فَيَنْتَقِضُ إِن لَّمْ يَكُنْ عَلَى وَجْهِ السُّنَّةِ، اگر یہ نیند ایسے سجود کی حیت پر ہے جو سنت کے مطابق نہیں ہے. لیکن اعتمد فی شرحہ الصغیر، اعتمد فی شرحہ الصغیر ما عزاه الیہ الشارح من اشتراط الہیئۃ المسنونہ فی سجود الصلاۃ وغیرہ. دونوں نماز میں اور غیر نماز میں دونوں میں انہوں نے حیات مسنونہ کی قید لگائی. اس کا مطلب یہ ہوا کہ نماز میں بھی اگر سو گیا بندہ اور حیات مسنونہ للسجود میں نہیں ہے وہ، تو اس کا وضو ٹوٹے گا. جی یہ فرق ہوا کہ ابھی جو بات فرمائی صاحب البحر وغیرہ نے وہ یہ کہ رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے چونکہ ساجدن کا لفظ مطلق رکھا، تو سجود شرعی اگر ہے حیات مسنونہ ہو یا حیات غیر مسنونہ ہو، سجود شرعی اگر جاری ہے اور نیند ہو گئی تو وضو نہیں ٹوٹے گا لفظ حدیث کے مطلق رہنے کی وجہ سے. اور اگر حیات مسنون اور نماز کے باہر ہے تو پھر وہاں یہ قیاس چلے گا کہ حیات مسنونہ میں سو رہا ہے تو وضو نہیں ٹوٹے گا، غیر مسنونہ میں تو وضو ٹوٹ جائے گا. لیکن یہ جو قید لگائی ہے اس میں تو فرمایا حیات مسنونہ کی شرط نماز اور غیر نماز دونوں کے لیے ہے. اس کا مطلب کیا ہوا کہ اگرچہ رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا مطلقاً، مگر اس سے مراد وہی حیات مسنونہ والا سجدہ ہے. تو نماز میں چپک کر کے سجدہ کیا اور سو گیا تو وضو ٹوٹے گا. وذکر فی شرح الوہبانیہ انہ قید بہ فی المحیط، محیط میں اس کی قید لگائی گئی ہے حیات مسنونہ والی، اور اس میں صحیح فرمایا، اور اسی پہ نور الہدیٰ نے مشی فرمائی. اور النہر الفائق نے کیا کہا، انہ لم یوجد فی المحیط الرضوی، ہم نے تلاش کیا جو آپ نے یہ کہہ دیا تھا کہ محیط میں یہ قید ہے حیات مسنونہ والی، تو محیط رضوی میں تو نہیں ملی. ہو سکتا ہے کہ محیط سرخسی ہو، محیط رضوی میں یہ قید نہیں ملی. محیط کے بارے میں بتایا تھا میں نے، محیط دو بڑی مشہور ہے. محیط سے مراد وہ کتاب فقہ کی جو ظاہر الروایہ اور نوادر اور واقعات تینوں طرح کے مسائل پر محیط ہو، سارے مسائل اس میں پائے جاتے ہوں. دو محیط بڑی مشہور ہے، امام رضی الدین کے اور امام ابو بکر سرخسی کی. تو ایک کو محیط رضوی کہتے ہیں، ایک کو محیط سرخسی کہتے ہیں. تو محیط سے جب مطلقاً بولا جائے لفظ محیط تو محیط رضوی مراد ہوتی ہے. اسی لیے جب انہوں نے شرح بابانیہ والے نے کہا کہ یہ محیط میں قید لگائی گئی ہے، تو صاحب النہر الفائق نے یعنی علامہ عمر ابن نجیم نے تلاش کرنا شروع کر دیا محیط رضوی میں، یہ مسئلہ ملا نہیں. تو ایک وجہ تو یہ ہو سکتی ہے کہ محیط جو ہے وہ ہم نے اس وقت بتایا تھا کہ 3 نسخے اس کے، محیط کبیر، صغیر اور متوسط، 4 جلدوں سے لے کر کے 12 جلدوں تک. تو ہو سکتا ہے کہ کسی اور نسخے میں ہو جو نسخہ میرے پاس اس میں نہ ہو. اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ محیط سے مراد رضوی نہ ہو بلکہ محیط سرخسی ہو. چلیے یہ بات تو ہو گئی. تتمہ، لو نام المریض وهو يصلي مضطجعا
قیل لا تنقض طہارتہ کالنوم فی السجود. بیمار اگر چت لیٹے لیٹے نماز پڑھ رہا ہے، آپ نے اچھا یہاں پہ بات چلی نا کہ ہیئت صلاۃ میں سونے سے وضو نہیں ٹوٹتا، تو اب یہیں پر ایک بات آ جائے گی کہ جناب چت لیٹ کر کے کوئی سو رہا ہو اور تو ایسی نیند ناقض وضو ہے، شروع میں آپ نے متن میں پڑھ لیا، اور دوسری بات یہ بھی پڑھ لیا آپ نے کہ ہیئت صلاۃ میں نیند ناقض وضو نہیں ہے. اب دونوں اگر مکس ہو جائے، کوئی بندہ معذور ہے، مجبور ہے، سخت بیمار ہے، وہ کھڑے ہو کے بھی نماز نہیں پڑھ سکتا، بیٹھ کے بھی نماز نہیں پڑھ سکتا، تو چت لیٹے لیٹے وہ نماز پڑھے. تو استقاء کی کیفیت بھی ہے جس میں سونے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے، اور نماز کی حالت بھی ہے جس میں سونے سے وضو نہیں ٹوٹتا. کیا ہوگا؟ تو کہتے ہیں کہ لا تنقض طہارت. ایک قول یہ ہے کہ اس کا وضو، اس کی طہارت نہیں ٹوٹے گی، بالکل ایسے ہی جیسے کہ نمازی اگر سجدے میں سو جاتا ہے تو اس کی نیند ناقض وضو نہیں ہے. لیکن صحیح بات یہ ہے کہ النقض کما فی الفتح وغیرہ، اس کی تصریح کر دی انہوں نے کہ معذور بندہ، مریض بندہ چت لیٹے لیٹے نماز پڑھ رہا ہے، اسی حالت میں سو گیا، تو استرخاء مفاصل تو پورا ہوتا ہے نا، اس لیے اس کی نیند ناقض وضو ہوگی. اور السراج الوہاج میں بھی ناقض فرمایا. تو یہ تو معاملہ بالکل حل ہے کہ چت لیٹے لیٹے کوئی بندہ نماز پڑھ رہا ہو، اسی میں سو گیا، اس کی نیند ناقض وضو ہے، یہ بالکل حل ہے. اب آگے بڑھیے. انہوں نے کہا تھا او متبرکن او محتبین، یعنی وہ ہیئتیں کہ جس میں بندہ سو رہا ہو تو اس کا سونا ناقض وضو نہیں ہے. اس میں فرمایا کہ حالت قیام میں، حالت سجود میں، ساری صورتیں لا ينقض والی صورتیں جو بتا رہے ہیں، حالت سجود میں او متبرکن، یا تورک کے طور پر بیٹھا ہو، یا محتبین احتبا کر رہا ہو. اور یہاں پہ تورک اس تورک سے مختلف ہے جس کا ذکر پہلے گزرا. ایک سرین پر کوئی، یعنی کسی ڈھلک کر کسی طرف ایک سرین پہ سو رہا ہو تو اس سے تو وضو ٹوٹ جائے گا. تو یہ متورک سے مراد یہ ہے کہ تورک ہو، یعنی دونوں سرینوں پر بیٹھے بندہ، تو دونوں سرینوں پر بیٹھے تو مظنہ خروج نجاست بھی نہیں ہے. محتبین احتبا کرتے ہیں کہ سرین تو زمین پہ رکھی ہوئی ہے، دونوں پاؤں اٹھا دیے، گھٹنا سینے سے ملا لیا اور اسے کپڑے سے باندھ لیا، سر وہیں پر رکھ دیا، براسو اعلیٰ رکبتیہ، اپنا سر جو ہے وہ دونوں گھٹنوں پر ہو. اس طرح سونے سے بھی وضو نہیں ٹوٹے گا. اور شبہ منکب، انکب ینکب، جیسے اوندا، سر بالکل نیچے گرائے ہوئے، او فی محمل، یا وہ جو پالان جو ہوتا ہے اس میں بیٹھا ہوا ہے، یس زین پر ہے. اسی طرح سے اکاف بھی ہوتا ہے، ایک ذرا نسبتاً بلند ہوتا ہے، اس کی بھی صورت دیکھنا چاہیے. یہ یس گھوڑے پر سفر کرنے کے لیے چیزیں رکھی جاتی، محمل ہو یا سرج ہو یا اکاف ہو. ان تمام صورتوں میں ولو دابۃ عریانا، اور اگر جانور جو ہے وہ ننگا ہے، ننگا کا مطلب یہ ہے کہ نہ تو اس پر زین ہے، نہ اکاف ہے، نہ محمل ہے، ننگی پیٹھ پر بندہ سواری کر رہا ہے. وَإِنْ حَالَ الْحُبُوطِ نَقَضَ وَإِلَّا لَا، اگر جانور نیچے اتر رہا ہے تو بندہ سوئے سوئے اس پہ سفر کر رہا ہے، اور جانور نیچے اتر رہا ہے تو ایسی نیند ناقض وضو ہوگی. اور اگر برابر برابر چل رہا ہے یا اوپر چڑھ رہا ہے تو اس میں بندے کی گرفت مضبوط ہوتی ہے اور سنن جمی ہوتی ہے، تو ایسی نیند ناقض وضو نہیں ہے. چلیے. متبرکن پہلے بھی بتایا تھا کہ یہ تبرک الگ ہے، اور نامہ علی احد برکیہ جو شروع میں کہا تھا وہ الگ ہے. تو یہ تبرک کیا ہے کہ اس میں سونا جو ہے وضو نہیں توڑتا. بِأَنْ يُلْصِقَ قَدَمَيْهِ مِنْ جَانِبٍ وَيُلْصِقَ عَلْيَتَيْهِ بِالْأَرْضِ،
تو دونوں قدم کو ایک سائڈ سے اپنے سے ملا لے رانوں سے، اور دونوں سرین جو ہے وہ زمین سے چپکا لے، جیسے عورتیں جو ہے نا وہ نماز سجدے کے بعد بیٹھتی ہیں، اس طرح سونے سے بھی وضو نہیں ٹوٹتا۔ او محتبین بان جلس علی الیتیہ، اپنی دونوں سرینوں پہ بیٹھے، دونوں گھٹنے اٹھا لیے اور پنڈلیاں جو ہے اپنے ساتھ ملا لی، باندھ لیا، ہاتھوں سے باندھ لیا یا پھر کسی اور چیز سے باندھ لیا اپنی پیٹھ سے۔ شرح المنیہ، اس سے بھی وضو نہیں ٹوٹتا۔ براس علی رکبتی، یہ دونوں، اس کا سر جو ہے دونوں گھٹنوں پر ہو، یہ قید نہیں ہے۔ وانما زادوا للرد علی الاتقان، ان کے رد کے لیے، اس لیے کہ وہ اتقاء جو ناقض وضو ہے اس کو اس آیت سے اس کی توضیح کی، تو اس انہیں کے رد کے لیے انہوں نے کہا کہ ایسی صورت میں بھی نہیں۔ قال فی شرح المنیہ هذه الهیئة لا تعرف فی اللغة اتقاء قطعا، یہ سب سونا کہا جاتا ہے، یہ ٹیک لگانا نہیں کہتے۔ ہاں، قال فی شرح المنیہ هذه الهیئة لا تعرف فی اللغة اتقاء قطعا وانما تسمى احتباء، آدمی سورج پہ بیٹھے، دونوں گھٹنے موڑ لے، سینے سے لگا لے، یہ پہلے لوگ دیہاتی لوگ اس طرح بیٹھتے تھے، تو اس کو احتباء کہتے ہیں، اس کو اتقاء علامہ اتقانی نے کہا ہے۔ وَتَبِعَهُ فِيهِ مَنْ لَا خِبْرَةَ لَهُ وَلَا فِقْهَ عِنْدَهُ، اور علامہ اتقانی جو ہیں، اتقانی اس معاملے میں ان کی اتباع ایسے لوگوں نے کی ہے جن کے پاس کوئی تجربہ اور کوئی سمجھ نہیں ہے، اس کو اتقاء مان لیا کہ اتقاء کی صورت میں وضو ٹوٹتا ہے ٹیک لگا کر کے سونے میں، اور یہ ٹیک تو لگایا ہے، یہ نہیں دیکھ رہے کہ سرین دونوں جمی ہوئی ہے۔ قالوا او شبہ المنکب اے علی وجہی، اوندا سو رہا ہے چہرے کے بل، یعنی چہرہ جھکائے ہوئے، تو وہ صورت یہ تھی کہ چہرہ جو ہے دونوں، یعنی چہرہ جو ہے دونوں گھٹنوں پر رکھا ہے، اور یہاں پر یہ کہ چہرہ ران پہ ڈال دیا اس نے۔ وهو كما في شروح الهداية أن ينام واضعا اليديه على عقبيه وبطنه على فخذيه، ہدایہ کی شرحوں میں ہے کہ شبہ المنکب کا مطلب اپنی دونوں سرینیں اپنی دونوں ایڑیوں پر رکھ دے، جما دے، جیسے جو مسنون طریقہ ہے تشہد میں بیٹھنے کا، ایک طریقہ، کہ دونوں پاؤں کو کھڑا رکھا، اور وہ طریقہ ایک ہے جو مسنون، دونوں طریقہ ہے حدیث پاک میں، جو طریقہ ہم لوگ جس طریقے سے ہم لوگ بیٹھتے ہیں، ایک پاؤں کو بچھا دیا اور دوسرے پاؤں پہ بیٹھے، تو دونوں کو کھڑا رکھا اور دونوں ایڑیوں پر اپنی دونوں سرینیں جما دی، اور بدن والا فخذیہ، اور اب اوندا لیٹ گیا کہ اس کا اپنا پیٹ جو ہے اپنی رانوں پہ ڈال دیا۔ اس طرح سے اگر کوئی سوئے گا تو اس سے بھی وضو نہیں ٹوٹتا۔ فرماتے کہ وَنُقِلَ عَدَمُ النَّقْضِ بِهِ فِي الْفَتْحِ عَنِ الذَّخِيرَةِ أَيْضًا، جی اس کتاب میں منقول ہے۔ ثم نقل عن غیرها لو نام متربعا ورأسه على فخذه ناقضا، اب پھر دیکھیے اس سے مخالف پہ ایک بات کہ اگر تربع کے طور پہ سو گیا تو وضو ٹوٹ جائے گا، طرح حال ہے کہ اس کا سر جو ہے دونوں رانوں پر ہو۔ تو یہ تربع، یہ پالتی مار کے سونا تو نہیں ہوا، کہ اس کا سر جو ہے دونوں رانوں پہ کیسے ہوگا، وہ تو وہی والی صورت ہوئی۔ تو لو نام متربعا ہیں فراسو علی فخذه نقضا قال وهذا يخالف ما في الذخیرہ، ذخیرہ میں جو بات تھی اس میں تو یہ ہے کہ
اس سے وضو نہیں ٹوٹے گا. اور فتح القدیر نے ہی نقل کیا ذخیرہ کے علاوہ سے کہ لو نام متربن وراث ولا فقدی نقض. تو کہتے ہیں وختارہ فی شرح المنیا النقد فی مسئلۃ الذخیرہ. ذخیرہ والے مسئلے میں جو ہے شرح منیا نے وضو توڑنا موقف مختار کے طور پر اختیار کیا. وجہ لارتفاع المقعدہ وزوال التمکن. مقعد جو ہے وہ بلند ہو گئی، اپنی جگہ سے ہٹ گئی، اور اس میں جو جماؤ تھا وہ بھی ختم ہو گیا. تو مظنہ خروج نجاست، مظنہ خروج ریح، یہ اس کی گنجائش بڑھ گئی، اس وجہ سے وضو ٹوٹ جائے گا. اور جب انہوں نے تربع کی صورت میں کہہ دیا کہ وضو ٹوٹ جاتا ہے، تو اس والی صورت میں تو بدرجہ اولا ٹوٹے گا، کیونکہ بندہ اگرچہ بیٹھا ہوا ہے اپنی دونوں رانوں، اپنے دونوں ایڑیوں پر، دونوں سرینے جمائے ہوا، لیکن چہرہ اوندے ڈال دیا ہے. اس نے کہاں پہ؟ اپنی یعنی پیٹ لگا لیا اس نے رانوں سے، سر ڈال دیا گھٹنے کے پاس، تو اس میں وضو ٹوٹے گا، کیونکہ مقعد اٹھ چکی ہے اور تمکن ختم ہو گیا. بل وجہ صحیح ہونا النقد ہونا، تو وجہ صحیح یہاں پر ہے کہ اس صورت میں بھی. اور یہ ہیئت سجود تو کہہ نہیں سکتے آپ مسنون یا غیر مسنون، کیونکہ سجدہ نہیں کر رہا ہے بندہ، وہ تو اوندھا ہوا ہے، سر جو ہے اپنے پیر پہ رکھے ہوئے. ثم ایدہ بما فی الکفایہ عن المبسوطین، میں مبسوط دونوں مبسوطوں سے نقل کرتے ہوئے کفایہ میں اسی کی تائید فرمائی. اس طرح کوئی سوئے گا تو وضو ٹوٹے گا. من انہ یوں لو نام قاعدا ووضع الیتیہ علی عقبیہ، اگر سو گیا بیٹھے بیٹھے، دونوں سرینے اس نے اپنی دونوں ایڑیوں پر رکھی، اور وہ ہوا کیسا؟ شبہ المنکب علی وجہی، اپنے چہرے کے بل اوندھا. قال ابو یوسف علیہ الوضوء، امام ابو یوسف فرماتے ہیں کہ اس کا وضو گیا، اسے وضو کرنا ہوگا. چلیے، شبہ المنکب کے تعلق سے کچھ اختلافات، اور وجہ صحیح کی توضیح کی. صحیح یہی ہے کہ وضو ٹوٹے گا. چلیے، کہتے ہیں او فی محمل اے الا اذا اضطجع فیہ، یعنی محمل میں، پالان میں سفر کر رہا ہے اور اسی میں سوئے جا رہا ہے، سوئے جا رہا ہے. تو ظاہر ہے کہ محمل میں اگر سوئے گا، گرفت مضبوط ہوگی، اس کی گرفت باقی رہے گی، اور گرفت باقی نہ رہتی تو اوندے پڑ جاتا، گر جاتا، محمل سے باہر آ سکتا تھا. استثناء یہاں پر ایک صورت کی انہوں نے کی ہے، الا اذا اضطجع فیہ، اگر محمل میں چت لیٹے سو گیا تو پھر یہ صورتحال الگ ہو گئی اور گرفت گئی. کاف بدون یا، بعض میں ای کاف ہے، الف اور کاف کے درمیان ایک یا ہے. برزعۃ الحمار، یہ دیکھیے گا برزعہ کیا ہے، یہ کوئی چیز ہے جو سواری پہ، گدھا ہو، اونٹ ہو، کچھ بھی ہو، اس پر ایک رکھتے ہیں، ذرا بلند ہے. یعنی مجھے لگتا یہ ہے کہ محمل سے، محمل تو پورا ایسا پالان ہوتا ہے جس میں موسم سے بھی آدمی بچ سکے، ایک چھوٹا سا گھر ہوتا ہے وہ. اور سراج جو ہے وہ تو ایک زین ہے، بالکل کھلی سی ہوتی ہے، بیٹھنے کی جگہ ہوتی ہے اس میں، ننگی پیٹھ پہ بیٹھنے کی بھی ٹھیک سے جگہ نہیں رہتی ہے. ان دونوں کے بیچ کی چیز ہے اکاف، اور اس کا وزن بتا رہے ہیں کہ اکاف جیسے کتاب یا غراب، اکاف اکاف، اور اس کا مصدر ہے ایکاف، قاموس سے نقل کیا. شارح نے فرمایا کہ ان النوم فی سرج، فی سرج، سراج نہیں سرج، سرج جمع اس کی ہے، ان النوم فی سرج فإکاف لا ينقض حال الصعود وغیرہ.
شارح نے بتایا کہ زین پر سونا یا اکاف میں سونا ناقض وضو نہیں ہے جبکہ سواری چڑھ رہی ہو، اور اس کے علاوہ بھی، اور ایک صورت آپ نے پڑھ لی کہ اگر سواری جانور اتر رہا ہے تو وضو ٹوٹے گا. وبه صرح فی المنیا قولوا عریانا. نہیں، حال الحبوط میں وضو ٹوٹے گا، اس کو بیان کیا ہے جانور کی ننگی پشت پہ سوار ہونے سے، ان تینوں صورتوں سے نہیں. جی، یہ اس کی تصحیح کر لیں. اگر محمل یا سرج یا اکاف میں سفر کر رہا ہے، چت لیٹا نہیں ہے، تو کسی بھی حالت میں ہو، چاہے جانور برابر برابر چل رہا ہو، یا اوپر جا رہا ہے یا نیچے اتر رہا ہے، کسی حالت میں وضو نہیں ٹوٹے گا. اور جانور کی ننگی پشت پہ سوار ہوا تو حالت حبوط میں وضو ٹوٹے گا، اور حالت استوا یا حالت صعود میں نہیں. یہ بات تو وغیرہ جو کہا، غیر صعود یعنی استوا اور حبوط دونوں کو شامل ہے. عریانا قال فی المغرب فرس عری، ننگا گھوڑا، یعنی اس پہ کوئی پالان زین کچھ بھی نہیں ہے. لا سرج علیہ ولا لبدا وجمع اعراء، اور ولا یقال فرس عریان، یہ تو عام لوگوں کو کہتے ہیں نا ننگا فلاں. ان گھوڑے کے لیے کوئی لباس تو ہوتا نہیں ہے کہ اسے عریان کہہ دیں. تو فرس عری یعنی جس کے اوپر زین وغیرہ نہ ہو. قلت لیکن فی القاموس فرس عری بالضم بلا سرج. اعرورا فرسن، یہ فعل کے طور پہ آتا ہے کہ اس نے گھوڑے کی ننگی پشت پہ سواری کر لی، رکبہ عریانا. تو حالت حبوط میں وضو ٹوٹے گا، یہ متن میں کہا تھا. وضو ٹوٹے گا، اور حالت حبوط نہیں ہے تو وضو نہیں ٹوٹے گا اگر گھوڑے کی ننگی پشت پہ سواری کر رہا ہے. کیوں ٹوٹے گا؟ لتجافی المقعدۃ عن ظہر الدابہ، کیونکہ جانور نیچے اتر رہا ہے اور بار بار اس کی سرین جو ہے وہ جانور کی پشت سے الگ ہوگی، تو مظنہ خروج نجاست یا مظنہ خروج ریح کے چانسز بڑھ جاتے ہیں. چلیے، وَإِلَّا لَا یعنی بِأَنْ كَانَ حَالَ الصُّعُودِ أَوِ الْاِسْتِوَاءِ، اگر اوپر چڑھنے کی حالت ہو یا برابر برابر چل رہا ہے، نہ حبوط نہ صعود، ان دونوں صورتوں میں ناقض وضو نہیں ہوگی. حین سقط، یہ بالکل اب نئی بحث شروع ہو رہی ہے لیکن نیندی سے متعلق ہے. فرماتے ہیں وَلَوْ نَامَ قَاعِدًا يَتَمَایَلُ فَسَقَطَ، آپ نے پڑھ لیا کہ بیٹھے بیٹھے یا ٹیک لگائے سو رہا تھا ایسی چیز سے، کہ اگر وہ ہٹا دیا جائے، وہ چیز ہٹا دی جائے تو یہ گر پڑے گا، تو نیند ناقض وضو تب بھی نہیں ہے. بعض لوگوں نے کہا کہ تب ہے، اور واضح یہی ہے کہ تب بھی نیند ناقض وضو نہیں ہے. تو آگے کہتے ہیں کہ لو نام قاعدا یتمایل، اگر بندہ بیٹھے بیٹھے سو رہا ہے اور جھوم رہا ہے، اور اسی دوران فسقط گر پڑا، تو اب اس کا وضو رہا کہ نہیں رہا. ان انتبہ حین سقط فلا نقض، اگر وہ گرتے ہی بیدار ہو گیا تو وضو نہیں ٹوٹا، اور گرنے کے بعد بیدار ہوا تو گر تو چکا، ایسی حیات میں آ تو گیا کہ ابھی بھی نیند ہے اس کی، اور وہ ہیئت صلاۃ پہ نہیں ہے، قعود والی نیند نہیں ہے، تو وضو ٹوٹ گیا، اس کے بعد بیدار ہوا وہ. لیکن اگر گرتے گرتے بیدار ہو گیا یا گرتے ہی بیدار ہو گیا، کہ گرنے کے بعد کوئی لمحہ اس کا سونے میں نہیں گیا، فلا نقض فرمایا.
حین سقط، بیدار ہوا جیسے ہی گرا. اے عند، اسی کی تفصیل کر رہے، اے عند اصابت الارض، جو ہی زمین پہ پہنچا، بلا فصل ہونا چاہیے، بلا فضل نہیں، بلا توقف، بغیر کسی فصل کے، فوراً زمین پر گرتے ہی وہ بیدار ہو گیا، ایک آن بھی گرنے کے بعد نیند کے ساتھ، نیند میں ایک آن بھی نہ گزرا، تو ایسی نیند ناقض وضو نہیں ہے شرع منیہ میں. وقضا قبل، یہ جب گرتے ہی بیدار ہو گیا تو وضو نہیں ٹوٹ رہا ہے، تو گرنے سے پہلے پہلے بیدار ہوگا تو کیسے وضو ٹوٹے گا؟ اسی لیے کہا وقضا قبل السقوط اور فی حال السقوط، تب بھی ناقض وضو نہیں. اما لو استقر ثم انتبہ نقض، رہی بات یہ کہ گر کے زمین پر مستقر ہو چکا اور اب اس کے بعد بیدار ہوا تو اس کا وضو ٹوٹے گا، کیونکہ یہاں پر حالت استجاع میں نیند سونا پایا گیا، اور استجاعن سونے سے وضو ٹوٹتا ہے، یہ پڑھ چکے آپ. بہی یفتا، بہی یفتا کس کو کہا انہوں نے؟ یہی فتویٰ اسی پر ہے کہ اگر جیسے ہی گرا ویسے ہی بیدار ہو گیا تو وضو نہیں ٹوٹے گا، یہ فتویٰ اسی پر ہے. اختلاف میں نے پہلے بھی بتایا تھا، یہاں بھی دیکھتے ہیں کیا ذکر کر رہے ہیں. اختلاف میں نے بتایا تھا کہ اگر ایسی چیز سے ٹیک لگائے لگائے سو رہا ہے کہ اگر اس چیز کو ہٹا دیں گے تو گر جائے گا، ایسی نیند کو ناقض وضو بعض حضرات نے مانا ہے. جی بہی یفتہ قضا فی الخلاصہ. وقیل ان ارتفعت مقعدتہ، اور ایک قول یہ ہے کہ اگر اس کی سرین اٹھ گئی اس کے بیدار ہونے سے پہلے پہلے تو اس کا وضو ٹوٹ جائے گا، اگرچہ وہ ابھی گرا نہیں ہے. اس کا مطلب کیا ہوا؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو ایک قول بتایا تھا کہ گرنے کے دوران وہ بیدار ہو گیا تب بھی وضو نہیں ٹوٹا، تو گرنے کے، اس کا مطلب یہ ہوگا گرنے کے دوران وہ بیدار ہوا تو وضو ٹوٹ جائے گا، کیونکہ گرنا تو اسی کو کہتے ہیں نا کہ جو سرین زمین پہ جمی ہوئی تھی، بیٹھا تھا، تو اب وہ گر رہا ہے تو سرین تو زمین سے اٹھے گی نا. اس لیے یہ ایک اور قول ہو گیا کہ اگر حالت سقوط میں سرین یعنی زمین سے اٹھ چکی ہے اور اب وہ بیدار ہوا تو اس کا وضو ٹوٹے گا. وَإِن لَمْ يَسْقُطْ، اگرچہ ابھی بھی نہیں گرا. یہ قول ہے لیکن اس پر فتویٰ نہیں ہے. فتویٰ اس پر ہے کہ گرتے گرتے اگرچہ سرین اٹھ گئی، گرتے گرتے وہ بیدار ہوا ہے تو اس کا وضو نہیں ٹوٹے گا. گر جانے کے بعد کچھ آنات کو پڑا رہا اور پھر بیدار ہوا تو وضو ٹوٹ جائے گا. وفی الخانی عن شمس الائمہ الحلوانی انہ ظاہر المذہب، ظاہر مذہب اسی کو قرار دیا کہ ارتفاع مقعد کی بنیاد پر وضو ٹوٹ جائے گا اگر کبھی نہیں گرا. نور العدان اسی پر مشی کی ہے، شرح منیہ میں فرمایا والاول اولا، پہلی والی بات اولا ہے کہ گرتے گرتے سونے سے وضو نہیں ٹوٹے، لأنه لا يتم الاسترخاء بعد مزایرۃ المقعدہ، مقعد کے اپنی جگہ سے ہٹنے کے بعد بھی استرخاء تام نہیں ہوا. حیث انتبہ، فوراً، اگر فوراً وہ جاگ گیا تو اس نے گرفت مضبوط کر لی نا، پکڑ لی. قولو کناعس ای اذا کان غیر متمکن، جیسے وہ بندہ جو اونگ رہا ہے، ناعس نیند میں یعنی اونگ رہا ہے. یفہم اکثر ما قیل عندہ امام کے نزدیک، یفہم اکثر ما قیل، جو کچھ بھی باتیں کہی جا رہی اس میں زیادہ تر باتیں وہ سمجھ رہا ہے. اسی کو تو کہتے ہیں بندہ اونگ رہا ہے، سویا نہیں ہے. سونے والا بندہ کچھ نہیں سنتا، کچھ نہیں سمجھتا، لیکن جو بندہ اونگ رہا ہوتا ہے وہ کچھ سمجھتا ہے، کچھ بھول بھی چھوڑ بھی دیتا ہے. ایسے بندے کی نیند بھی ناقض وضو نہیں ہے، ایسے کا اونگ بھی ناقض وضو نہیں ہے. اے اذا کانا، اور غیر متمکن، جب غیر متمکن ہو، ورنہ متمکن ہے یعنی سرین زمین پہ جمی ہوئی ہے تو ناعس کی بات ہے، نائم کی نیند ناقض وضو نہیں ہے. جو بندہ مکمل سو رہا ہے اس کی نیند ناقض وضو نہیں ہے، تو ناعس تو اس سے ہلکا ہوتا ہے نا، یہ تو صرف اونگ رہا ہے ابھی. وقیل وقول یفہم، وہ باتیں سمجھ رہا ہے. بحر الرائق میں یہ جو تعبیر آئی ہے ہدایہ کے شروع کی طرف،
شرحوں کی طرف اس کو منسوب کیا، اور السراج الوہاج اور زیلعی اور تاتار خانیہ نے یفہمو کے بجائے یسمعو کا سن رہا ہو، اور خانیہ میں کیا ہے النعاس لا ينقض الوضوء، اونگ سے وضو نہیں ٹوٹتا، اور اونگ ہے کیا؟ یہ تو نیند کی بہن ہے نا، قلیل و نومن، ہلکی نیند ہے، بہت ہلکی نیند ہے، لا یشتبع علیہ اکثر ما یقال عنده، کہ جو بات اس کے ساتھ پاس ہو رہی ہے اس میں سے زیادہ تر امور جو ہے اس پہ مشتبہ نہیں ہوتے، وہ سب سمجھ رہا ہو، زیادہ تر سمجھ رہا ہوتا ہے۔ علامہ رحمتی فرماتے ہیں ولا ينبغي ان يغتر الانسان بنفسه، یہ سارے مسائل جو ہو بیان کیے جا رہے ہیں یہ سب دوسروں کو فتویٰ دینے کے معاملے میں یا معاملات کو سمجھنے کے لیے، خود بندہ اونگ اور نیند میں مبتلا ہوا اور اس کے بعد اپنے حق میں فیصلہ دے کہ نہیں نہیں ابھی میں نہیں سویا تھا اور میرا استرخاء مفاصل نہیں ہوا تھا اور یہ وغیرہ وغیرہ، یہ جو ہے نا وہ سو رہا تھا تو اس کا فیصلہ کیسے فیصلہ مانا جائے گا؟ اسی کو فرمایا علامہ رحمتی نے ولا ينبغي ان يغتر الانسان بنفسه، خود دھوکے میں نہ پڑے، لأنه ربما يستغرق النوم، کیونکہ ایسا کبھی کبھی ہو جاتا ہے کہ بندہ سوچ رہا ہے کہ میں اونگ میں ہوں، میری گرفت مضبوط ہے، حالانکہ نیند کی گود میں جا چکا ہے اور وہ سمجھ رہا ہے کہ نہیں میں ابھی سویا نہیں ہوں، یہ دونوں خلاف ہو۔ چلیے ایک بات اور، والعطف لا ينقض، اور عطف بندہ معتو ہو جاتا پاگل جیسا، یعنی خفیف العقل، تو جنون آگے بتایا، جنون وغیرہ سے تو وضو ٹوٹ جاتا ہے نا، اور اغما اور بے ہوشی وغیرہ سے، لیکن بندہ معتو ہو جائے تو اس سے وضو ٹوٹتا ہے کہ نہیں ٹوٹتا ہے؟ تو عطف جو ہے یہ ناقض وضو نہیں ہے، جیسے انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کی علیہم الصلوۃ والسلام کی نیند بھی ناقض وضو نہیں ہے۔ تو عطف والی بات سمجھ لیجیے، والعطف هو آفۃ توجب الاختلال بالعقل بحيث يصير مختلط الكلام فاسد التدبير الا انه لا يضرب ولا يشتم، یہ ایک ایسی آفت ہے، ایک ایسا مسئلہ ہے جس سے عقل میں خلل پڑ جاتا ہے، خوب عقل خوب کام نہیں کرتی، اس طرح سے اختلال ہوتا ہے کہ بندہ مختلط الکلام ہو جاتا ہے، بات جو ہے نا وہ بہکی بہکی کرنے لگ گیا، کچھ باتیں صحیح کچھ باتیں غلط، ادھر ادھر کی ملا کے، تو یہ معتوہ بندہ ہوتا ہے، فاسد التدبیر، اور تدبیر وغیرہ نہیں کر سکتا، کچھ غلط چیزیں کر دیتا ہے، اپنا سامان سستے میں بیچ دیا، مہنگے میں خرید لیا، تدبیر وغیرہ ختم ہو جاتی ہے، لیکن مجنون نہیں ہے، مجنون تو وہ ہوتا ہے جسے کچھ بھی آپ سمجھ میں نہیں آتا، معتوہ کو چیزیں سمجھ میں آتی ہیں لیکن اچھا برا نہیں سمجھ میں آتا، اختلال عقل میں خلل پڑ جاتی ہے، تو معتوہ جو ہے مجنون سے کم درجے میں ہے اس معاملے میں، اگرچہ طلاق کے بیان میں آپ پڑھیں گے کہ معتوہ جو ہے مجنون ہی کے درجے میں ہے وہاں پہ، لیکن یہاں پہ فرمایا کہ عطف سے وضو نہیں ٹوٹتا، وجہ کیا ہے؟ یہ فرمایا کہ عطف کو سمجھیے آپ، یہ فاسد التدبیر مختلط الکلام بن جاتا ہے، عقل میں کچھ خفت اور ہلکاپن آ جاتی ہے، مگر یہ کہ مجنون کے درجے میں نہیں پہنچتا، اس لیے کہا لا یضرب ولا یشتم، وہ مار پیٹ اور گالی گلوچ نہیں کرتا کہ کسی کو بھی دیکھ کر کے مار پیٹ کرنے لگے، لا ينقض۔ قال فی البحر بعد نقل اقوال الاصولیین فی حکم العطف، عطف کے حکم میں اصولیین کے اختلاف کو ذکر کرنے کے بعد علامہ زین ابن نجیم البحر الرائق میں فرماتے ہیں وظاہر کلام الکلی الاتفاق على صحت ادائه العبادات، تمام لوگوں کے کلام کا خلاصہ یہ ہے اور ظاہر ان کی بات سے ظاہر یہ ہوتا ہے کہ سب معتوہ کی عبادات کی صحت کے قائل ہیں، معتوہ کی عبادت صحیح ہے تو عقل کچھ نہ کچھ مانا تبھی تو،
کیونکہ صحت عبادت کے لیے تمیز تو ضروری ہے نا. جیسے فرماتے ہیں کہ جو بہت چھوٹا بچہ ہوتا ہے اس کی نماز بھی صحیح نہیں ہے، سمجھ پیدا ہو جائے تو نماز درست ہوتی ہے. چھوٹا بچہ نماز پڑھتا ہے، ماں باپ پڑھاتے ہیں تو ماں باپ کو ثواب ملے گا، اس کی نماز تو درست نہیں ہے. تو اس کو چھوٹے بچے اور مجنون کے درجے میں بھی نہیں مانا، کیونکہ اس کی عبادت کو درست قرار دیا. اما من جعلہ مکلفا بها فظاہر، جو لوگ نماز کا مکلف کہتے ہیں، چونکہ مجنون جو ہے وہ احکام کے مکلف نہیں ہوتے. بچے مجنون لیکن معتو مکلف ہے کہ نہیں ہے؟ تو بعض لوگوں نے معتو کو مجنون کے درجے میں رکھا، جیسے میں نے بتایا طلاق کے معاملے میں. تو جنہوں نے مجنون کے درجے میں رکھا ان کا الگ معاملہ ہے، لیکن جنہوں نے مجنون سے معتو کو الگ کیا اور صحیح صحت مند قرار دیا تو مکلف قرار دیا. تو اس اعتبار سے تو بالکل صحیح بات ہے کہ اس کی عبادتیں سب صحیح ہیں، اور جب عبادتیں سب صحیح ہے تو عرض کی وجہ سے اس کا وضو بھی نہیں ٹوٹے گا، سب احساس تو ہو ہی رہا ہے اس کو. اما من جعلہ مکلفا بها فظاہر وکذا من جعلہ کالصبی، یوں ہی کالصبی العاقل، یوں ہی جو لوگ اسے صبی عاقل کے درجے میں رکھتے ہیں ان کے حساب سے بھی اس کا وضو نہیں ٹوٹے گا، کیونکہ صبی عاقل اگرچہ مکلف نہیں ہے لیکن عبادتیں صحیح ہوتی ہیں. صبی عاقل جس کو سمجھوال بچہ کہتے ہیں، 7 سال 8 سال کا رسول کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ 7 سال کا جب بچہ ہو جائے تو نماز کا حکم دو. اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ نماز کا مکلف ہو گیا، لیکن وہ سمجھدار ہو گیا ہے تو اس کی نمازیں درست ہوں گی. ہے سبھی لیکن عاقل ہے، تو اتنی عقل ہے کہ وہ عبادت کو غیر عبادت سے ممتاز قرار دے لے، نماز صحیح ہو جائے گی. تو سبی عاقل کے ہی درجے میں معذور کو قرار دیا بعض لوگوں نے، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس کی نمازیں درست، تمیز اس کے پاس ہے. تو یہ ایک بات ہو گئی. وقت صرحوا بصحت عبادت الصبی، اور چھوٹے بچے کی عبادت یعنی جس کے پاس تمیز ہو اس کی عبادات کی صحت کی صراحت فقہا نے فرمائی ہے. ان سب سے پتہ چلا کہ ان العطف لا ينقض الوضوء، عطف سے بھی وضو نہیں ٹوٹے گا، برخلاف اغماء اور جنون کے، وہاں تو بالکل احساس ہی ختم ہو جاتا ہے. واللہ تعالی اعلم.